آپ کو معلوم ہے شیطان جن ہے. شیطان کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. شیطان جن ہے. پیارے دوستو، شیطان پہلے زمین پہ رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا، اس کے مقابلے میں فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکے. اس کی یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھ لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں لے لیے. دنیا سے انہیں جنت میں چلا گیا. مگر دوستو، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہ رکھے، بلکہ فرمایا جاتا ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت دیے، اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ اس کو، عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی عزت دیے، معصوم فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو معلم الملائکہ بنائے دیے. مگر صرف ایک نافرمانی کرا، صرف ایک. اللہ تعالیٰ بولے میرے محبوب آدم کو سجدہ کر، بولے اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا. بولا اے اللہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اکڑ گیا. بولا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں آگ والا مٹی والے کو سجدہ کیسے کروں گا؟ نافرمان ہو گیا. کیا ہوا دوستو؟ ایک نافرمانی. کون ہے جی جنت میں رہنے والا، معلم الملائکہ، عرش کو ٹیکا لے کر بیٹھنے والا؟ کیا ہوا؟ ایک نافرمانی، صرف ایک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ہمارے دربار سے نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. اللہ اللہ. صرف ایک نافرمانی کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور قیامت کی زبان تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. سوچو دوستو، مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، بندو آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. پکار رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آواز دی جا رہی ہے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں دوڑتی. رب کی نافرمانی کرنے میں ہم تو شیطان سے زیادہ اکڑے ہوئے. رب کی فرما برداری کو ہم تو ایسے بھلا دیے جیسے کہ اس سے کوئی ہماری سروکاری ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اتنے برباد ہو گئے. ارے سال ہو جاتا رمضان میں قرآن بند کرے، پھر رمضان تک قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے ہم. ایک نافرمانی کر کے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر اپنی تمام عذاب اتار دیے، نافرمانوں کا امام سردار بنا دیے، دوزخ کا کندہ بنا دیے. پیارے دوستو، اب ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ آج جمعۃ الوداع میں اس کا محاسبے کی ضرورت ہے. آؤ دوستو، اب لے چلتا ہوں نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری مخلوق خدا کی نافرمانی کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ خدا کی نافرمانی کرتی تھی. بہت سمجھایا گیا لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ٹھس سے مس نہیں ہوئے. اے پاگل ہے، بولنے والے بولتے رہتے. مولانا لوگوں کا کام ہے خالی بیانہ کرتے رہنا، ہمارا کام ہے سننا، لائٹ لینا. اچھا دکھا جمعے کے دن بہت اچھا بیان کرے. احمد نقشبندی صاحب بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے. زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. پیارے دوستو، جب گناہوں کی انتہا ہو گئی تو نافرمانیوں اور گناہوں کا یہ اثر ہوا، اللہ نے بارش کا عذاب بھیج دیا. بارش برسنے لگی، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا. نوح علیہ السلام کی ساری امت پانی میں ڈوب گئی اور غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی.
آپ بتاؤ دوستو، نوح علیہ السلام کی امت کو برباد کیوں کیا گیا؟ صرف نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس بھی عذاب آ رہا میرے بھائی، مگر ہم اس کو عذاب تصور کرنے تیار نہیں ہیں۔ کل رات میں یہی بات بتا رہا تھا لیلۃ القدر میں، آپ ایمانداری سے بولو۔ آج بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہے، باپ کی نیند اڑی ہوئی ہے، دکان کھول کے بیٹھے کاروبار نہیں چل رہا، نیند اڑی ہوئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، ماں باپ تڑپ رہے، بلک رہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سمجھ رہے کہ ہماری پاس کچھ بھی مصیبت نہیں ہے، کچھ نہیں، یہی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اولاد کے لیے باپ پڑھانے پیسے لگانا چاہتا ہے، پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ لگا رہا ہے، مگر اولاد پڑھ نہیں رہی ہے۔ ادھر سے ایک مصیبت گھیرتی ہے، ادھر سے ایک مصیبت گھیرتی ہے، ادھر سے ایک بلا آتی ہے، ادھر سے ایک بلا آتی ہے، یہ سارے بلا ہر روز ہم سے گلے مل کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے دوستو، یہ عذاب صرف اور صرف، سن لے خدا کی قسم، ہم نے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، رب کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کو منانا چھوڑ دیا، رب کے دربار میں گریہ وزاری کرنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ یہی نہیں دوستو، آگے چلے، یا بارش کا عذاب آیا نوح علیہ السلام کی امت پر۔ قوم عاد بڑی اچھی قوم تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، گناہوں میں مبتلا ہو گئی، بہت سمجھایا گیا، پیغمبر سمجھاتے رہے، دیکھو ایسا مت کرو، دیکھو ایسا مت کرو، یہ گندے کام ہو رہے، یہ گندے کام ہو رہے، یہ گندے کام ہو رہے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ برے کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ بدکاری ہے، یہ سیاکاری ہے، یہ خطاکاری ہے، یہ اللہ کو نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اللہ قوم نہ سنی، ہوا کیا؟ رب نے ایک ہوا والا عذاب بھیجا۔ کون سا؟ ذرا زور سے بولے۔ ہوا، جو ہوا نہیں چلی تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جاتے، جانے چلے جاتی۔ وہاں کیا ہوا؟ ہوا والا عذاب آیا، اتنی ہوا چلی، اتنی ہوا چلی، اور ایک دو دن نہیں، کئی مہینوں تک یہ ہوا چلتی رہی، کئی مہینوں تک ہوا چلتی رہی۔ حد تو یہ ہوا کہ لوگ اڑنے لگے، لوگ ہوا میں اڑنے لگے، اتنی ہوا آئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا کر زمین پہ پھینکتا چلا گیا، جیسے ہی گرے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ خدا کی قسم، یہ عذاب صرف نافرمانیوں کی وجہ سے آتا۔ کس کی وجہ سے آتا بولے میرے بھائی؟ آپ ہمارے اندر نافرمانیاں ہے نہیں ہے، ذرا دیکھو میرے بھائی، ہم کون سے رستے پہ چل رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کر یہ جملے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سنو، ہم کتنے خطرناک ہو گئے۔ سود خوروں کے پاس چلے جائیے، فائنانسروں کے پاس چلے جائیے، جا کے فائنانسروں کے پاس لسٹ نکالیے، میاں یہ مہینے میں کتنے لوگوں کو فائنانس دیا؟ جواب ملا 300 لوگوں کو دیا۔ 300 لوگ میں مسلمان کتنے؟ ذرا گن کے بتا بڑے بھائی۔ جواب ملا 250 مسلمان ہیں، 50 غیر مسلم ہیں۔ فائنانسروں کو ہم پال رہے میرے بھائی، سود خوروں کے پاس ہم بیٹھے ہیں۔ اب بتاؤ، سود جیسا گناہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ عاملوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، خالی لیمبوں، ناریلوں، گنڈوں، پلیتوں پہ اپنے بھروسوں کو باندھ لیے، اور عاملوں کے دربار میں بیٹھو۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، روزانہ 1000 پیشنٹ کو ایک عالم دیکھ رہا ہے، عامل ڈیلی 1000 پیشنٹ ٹوکن دے کے بٹھاتا ہے، ڈیلی 1000 آدمی، 1000 میں سے پورے 1000 مسلمان ہیں، پورے 1000 مسلمان ہیں۔ پوری میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، برقع پہن کے لائن لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، لائن لگا کے بیٹھی ہے۔ ہم نے سوچا عامل کنے جا کے ہو سکتا کچھ ایسا وظیفہ لے جس سے خدا کا قرب مل جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ایک بہو آتی ہے ساس کے خلاف بولتی ہے، ساس آتی ہے بہو کے خلاف بولتی ہے، دیورانی جیٹھانی کے خلاف، جیٹھانی دیورانی کے خلاف، ننند بھاوج کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف۔ اللہ اکبر، شوہر پہنچ گیا تو سسرال والوں کے خلاف بول رہا ہے۔ اتنی نافرمانیاں بڑھ گئی۔ آگے چل کے دیکھو، جادوگروں کے پاس ہم بیٹھے ہوئے، ہم
कोटों पर नाचने वाली फाहिशा औरतें जो आज बार की शक्ल में चलाई जा रही है, वो फाहिशा औरतें, वो फहश देखने वाले मर्द कोई और नहीं, वो हम हैं। मुसलमान बैठे हुए कचेरियों में, मुसलमान बैठे हुए कोर्टों में, मुसलमानों के केसेस ज्यादा है। पार्कों में मुसलमान की बेटियां बुर्का पहनकर अय्याशी कर रही है। नौजवान पार्कों की जीनत का अड्डा बना हुआ है, जीनत का मरकज बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं एहतिकाफ में आने से पहले हमारे मुरीद ने मुझे एक वीडियो बताई, हजरत जरा इस पर भी आप तवज्जो एहतिकाफ में जरूर डालें। मैं बोला क्या वीडियो है? हमारे हैदराबाद के एक चैनल वालों की तरफ से वो वीडियो थी कि हमारी बच्चियां रमजान जैसे मुकद्दस महीने में का ऐलान कर रहा है, तेरा मगफिरत मांग ले, रमजान के सदक़े मगफिरत दे दूं। वैसे मुकद्दस महीने में हमारी बेटियां पार्कों में नौजवान बच्चों के साथ अय्याशी कर रही, अय्याशी, ज़िना हो रहा है रमजान जैसे महीने में। अल्लाह अल्लाह, हम इतने नाफरमान हो गए दोस्तों। पबों में हम हैं, आप जेल को चले जाए, चलते हैं, चलिए एक दिन जेल को भी जाएंगे, जाके जेल में मुलाकात करेंगे लोगों से। जेलर साहब से पूछेंगे साहब आपकी जेल में कितने लोग हैं? जवाब मिलेगा 1000 आदमी है। हम पूछेंगे साहब जरा ईमानदारी से बोलो मुसलमान कितने हैं? वो लिस्ट निकाल कर गिन के बोलेंगे 1000 में से 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं, 600 मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह, हम कितने गंदे होते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, आज ये यूसुफ गुड़े से लेके चार मीनार तक, चार मीनार से लेके मलकपेट तक, मलकपेट से लेके बारकस तक जितने लड़ाई झगड़े रोजाना होते हैं, उसके केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। जाकर उन केसेस को देखेंगे, लड़ने वाले कौन है? जवाब मिलेगा मुसलमान है। कौन है? जरा जोर से बोले। हम कितने गंदे हो गए मेरे भाई। लड़ाई में भी हमारी मिकदार ज्यादा है, झगड़ों में हमारी मिकदार ज्यादा है, आशिकी में हमारी मिकदार ज्यादा है, बीवियों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, शौहरों के साथ बेवफाई करने में हम लोग ज्यादा है, आपस में ससुराली झगड़ों में हम लोग ज्यादा है, माँ बाप की नाफरमानियों में हम लोग ज्यादा है, बीवी और बच्चों के साथ गैर गलत सुलूक करने में हम ज्यादा है, औलाद को बदमाश बनाने में हम ज्यादा है, औलाद को तबाह करने में हम ज्यादा है। और हमारी मस्जिदों को आके देखो, रमजान आया, सारी मस्जिदें उबल के निकलने लगी। शव्वाल की दूसरी तारीख को देखेंगे, सिवाय 2 सफ के तीसरी सफ नजर ही नहीं आ रही है। नाफरमानी में हम ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, मैं एहसास दिला रहा हूं हम कहां हैं। कोई हमें ढूंढना चाहता है तो बता रहा हूं हमारे मुकामात क्या है। हमारे मुकामात सूदखोरों के अड्डे हैं, जादूगरों के अड्डे हमारे मुकामात बन गए, कोर्ट कचहरी हमारे मुकामात बन गए, पार्क हमारे मुकाम बन गए, पब हमारे मुकाम बन गए, बार हमारे मुकाम बन गए, जेल हमारा मुकाम बन गया, लड़ाई झगड़े के अड्डे हमारे मुकाम बन गए, आशिकी हमारे मुकाम बन गए, बेवफाई नाफरमानी के मुकाम हमारे मरकज बन गए, बेनमाजी हम हो गए, रोजे हम छोड़ दिए, कुरान हम छोड़ दिए, तिलावत हम छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, बुजुर्गों की, नाना नानी की, दादा दादी की दुआ लेना हम छोड़ दिए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। ये हमारी नाफरमानियां हैं। क्या मेरे भाई आप हक और ईमान से बोले, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नाफरमानियों से नौज़ बिल्लाह तकलीफ में नहीं होंगे? अल्लाह ताला इतनी गंदगियों के बाद क्या हमसे नाराज नहीं होगा? फिर उसके बाद बोलेंगे मौलाना रहमत नहीं आ रही, मौलाना साहब खुशियां नसीब नहीं हो रहे। अरे एक बात मैंने कहा, बदबख्ते, तेरे हराम का पैसा, सूद का पैसा, मनहूस पैसा, जिसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस कलाम कुरान में इरशाद फरमाता है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा लेने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा देने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा दिलाने वाला, तीनों, ब्रोकर भी है बीच में, तीनों। अल्लाह कह रहा है तैयार रहो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जिहाद करने वाला है। अल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह ने इतना जलाली खिताब कुरान की 6600 आयात में
کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے. بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو, گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سینٹروں میں رہن رکھتے ہو اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو, رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو, بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نیست و نابود ہو رہا ہے. دوستو سنو, آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے 8 سال 10 سال کا ہے, للہیت نظر نہیں آ رہی ہے, دینداری نظر نہیں آ رہی ہے, زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس بچے کی زبان پر گالیاں, غنڈا گردی, اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو چھرے بھوگنے کی پلاننگ کر رہا ہے. 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگس, گانجا, افیم کا شکار ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد, تباہ ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم, میرا اپنا جائزہ ہے, سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس. سنو دوستو, باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے, لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے, شادی کا کھانا بنا, سود کے پیسوں کا کھانا بنا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. سود کے پیسوں کا کھانا, انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے, حمل قائم ہوا, 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا. کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا, بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو, اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی, للہیت کی, دینداری کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی امید مت رکھو. وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے, چور ہی بنتا ہے, ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے, قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے. مسلمانوں, اللہ کا واسطہ, آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو, قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے. جائیں گے, سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, سود کی لین دین نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے, سود دینے اور لینے والوں سے, سود دلانے والوں سے. افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو, کہاں جا رہے ہم. بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی, ایک ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے. جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے, 4 ہو 5 ہو 6 ہو, جتنے اللہ نے آپ کو دی, کیا کرنا ہے کریے, مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے, ایک بچے کو عالم دین بنائیے. آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے, لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا, بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا, سورج کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے. گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے, یہ سوچ کر ان کے قریب آئیں گے, آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو, کون سے امت کے نبی ہو. تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ, نہ ہم پیغمبر ہے, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے. پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں, نبی نہیں, تو پھر یہ نور والا تاج, یہ نورانی تاج, یہ عزت, یہ شان, یہ شرف, یہ مرتبہ
गुनाहगारों के मैदान में तुम्हें कैसे दिया गया है। ये गुनाहों की सजा भुगत रहे लोग हैं और तुम बड़ी शान से खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है? अगर ये ताजे पैगंबरी नहीं है, ये ताजे नबूवत नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो वो लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह, न हम पैगंबर है, न रसूल है, न नबी है, हमें तो ये ताज सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनाया गया है क्योंकि हमारा बेटा दुनिया में हाफिज कुरान था। हम हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। हमें हक नहीं पहुंचता अपनी औलाद को दोजखी बनाए, अपनी औलाद को जेलों के अखाड़े में फेंक दे, खबर के अजाब में, महशर के अजाब मुब्तला करे। हमें हक नहीं पहुंचता। हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद को जन्नती बनाएं, दीनदार बनाएं, मुत्तकी बनाएं, परहेजगार बनाएं, अपनी औलाद के साथ हुस्न अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुन लीजिए दुआ के ताल्लुक से। दुआ क्या चीज है? दूसरा अमल, पहला अमल है कुरान की तिलावत माह रमजान में। माह रमजान के भी 22 दिन बचे। दूसरा अमल आपको करना है कसरत से दुआ। क्या करना है बोले? जरा जोर से बोले। देखो दोस्तों, दुआ की अहमियत समझो। हम लोग ये पेने यहीं फट के उतर जाता। रमजान को सिलाए सो ड्रेस बकरीद को नहीं पहन सकते। पेने तो लोग बोलते क्या रे बहुत खतरनाक, मैला पहन लिया, नहीं सिला लिया। जो ड्रेस पहन लिए वो यहीं फट के उतर जाता। रमजान ड्रेसा पहनने के लिए नहीं आया क्योंकि वो फट के उतरने वाले हैं। जो खा लिए यहीं फुजला बन के निकल गया। निकला नहीं निकला? है पिस्ता हाउस की हलीम पेट में है। बोलो जी, बिरयानियां हैं। परसों दावत खाए थे, देखो इफ्तारी की बोरा बंडे में है, सब चले गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो खा लिए वो फुजला बन के निकलता, जो पहन लिए वो फट के उतरता, जो जमा कर लिए नहीं, प्रॉपर्टी, माल, बजट, पैसा मेरा है मेरा है मेरा है। कहां है पट्टे? तुम्हारे नहीं है, पैसा तुम्हारा कहां से हो सकता है यारो? नहीं। तुम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते जी, पैसा कहां बचा सकते? सद्दाम हुसैन का पैसा यहीं रह गया, मोहम्मद खजाफी का पैसा यहीं रह गया, राजशेखर रेड्डी का पैसा यहीं रह गया, मीर उस्मान अली खान जैसे बादशाह के महलात, उनका पैसा